حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک بدبخت نے تھپڑ مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تھے، مکہ کی تنگ گلیوں میں نرم دھوپ بکھری ہوئی تھی، ہوا ہلکی سی گرم اور فضا میں سناٹا تھا۔ اس معصوم عمر میں بھی آپ کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو دلوں کو کھینچ لیتا ہے۔ بھوک تھی، ایک یہودی شخص کے ساتھ کھجوریں بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی اور وقار کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ دل میں بس یہ خیال تھا کہ شاید 2 کھجوریں مل جائیں۔ اب باغ میں پہنچے، سلام کیا اور کہا، بڑے ادب سے مجھے کھجوریں دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہاں جو شخص کھڑا تھا اس کی بوری اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر پہنچا دو، پھر تمہیں کھجوریں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر شکن لائے مسکراتے ہوئے اس یہودی شخص سے کہا، میں یقیناً۔ پھر آپ نے بوری سر پر رکھی اور سکون و وقار کے ساتھ چلنے لگے۔ ہر قدم ایک نورانی احساس تھا۔ پیچھے ابو جہل اور وہ یہودی شخص خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب بوری ابو جہل کے گھر رکھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معصوم سی گزارش کی جسے ابو جہل کے غرور کو چبھن لگی۔ وہ غصے سے بھر اٹھا اور اچانک ایک زوردار تھپڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جڑ دیا۔ اسی پل جیسے آسمان کا رنگ بدل گیا، ہوا تھم گئی، پہاڑ خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی کھجوروں سے بھرا ہوا بورا کھولا گیا، ابو جہل حیرت میں جم سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ بوری کی ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھیں۔ وہ یہودی شخص جو پاس کھڑا تھا حیرت اور صدمے میں ڈوب گیا۔ اس کی آنکھیں اس منظر پر ٹھہر گئیں۔ اے محمد، تو تو بڑا جادوگر نکلا، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر کے انہیں پتھر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا کر نرم آواز میں فرمایا، چچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی ظالم ابو جہل نے پھر ایک تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی آواز ایسی تھی جیسے آسمان پر کوئی بھاری چوٹ لگی ہو۔ پہاڑ خاموش ہو گیا اور اس بچے کی آنکھوں میں ایک آنسو چمک اٹھا۔ لیکن کیا تعجب کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس اتنا کہا، چچا آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کیسی شفقت، کیسی ہمدردی۔ خود تھپڑ کھایا مگر فکر اس شخص کی جس نے مارا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف اور ذلت کا بوجھ لے کر گھر واپس نہیں گئے، بلکہ خاموشی سے پہاڑ کے کنارے چلے گئے اور بس چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہ ہوتی، لیکن آج وہی عظیم نبی بھوکے رنج و غم میں ڈوبے اور لوگوں کی نگاہ میں نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور سنگ دل ابو جہل کے دل میں رتی بھر بھی رحم نہ آیا، نہ اس کی آنکھوں میں ذرا سی ندامت کا قطرہ۔ ادھر وہ یہودی شخص اپنے سردار کے پاس پہنچا اور بولا، آج میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو تصور سے بھی پرے ہے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد میں ایسی طاقت ہے کہ بس ایک تھپڑ مارتے ہی ساری کھجوریں پتھروں میں بدل گئیں۔ آپ ہی بتائیے کیا یہ سچ ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے مذہبی پیشوا سے رجوع کرنا ہوگا۔ اس سردار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر یہ سچ ہوا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ تم لوگ جاؤ اور یہ بات ہمارے مذہبی پیشوا تک پہنچاؤ۔ جب وہ یہودی بستی کے باغ میں پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت میں جم گئیں۔ تمام کھجوروں کے درختوں پر ایک بھی کھجور باقی نہ تھی، سب کے سب پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر کہا، بھائی، تمہارے باقی تمام کھجوریں پتھر بن چکی ہیں۔ اگر اب انہیں واپس نہ لا سکے تو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے، محمد سے معافی مانگو۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے چالاکی سے کہا، ٹھیک ہے، چلو محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو جہل نے کہا، ابو طالب، محمد کہاں ہے؟ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہیں کسی پہاڑی کے کنارے جنگل کے شیر یا ریچھ نے تو نہیں کھا لیا؟ یہ سنتے ہی چچا ابو طالب دیر نہ لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے کنارے بیٹھے دل میں غم کا بوجھ لیے رخ مبارک سے اشک بہا رہے تھے۔
فرما رہے تھے اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ میں آج بہت تنہا ہوں۔ آپ کا یہ رونا دیکھ کر جنگل کے شیر، ریچھ اور ہرن وہاں آ گئے۔ انہوں نے بھی اس درد محسوس کیا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ سب پکارنے لگے، یا رسول اللہ رحمت للعالمین، یہ تھپڑ جیسے ہمیں لگا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اب نہ روئیں، یہ آنسو ہم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ کچھ ہی لمحوں میں چچا ابو طالب وہاں پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی زبان پر خاموشی چھا گئی، بس حیرت سے آپ کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لوٹ آئے۔ اسی رات چچا ابو طالب ابو جہل کے گھر پہنچے اور بولے، تم اسے جادوگر کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہاری کھجوریں بھی نہیں لی، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں وہ ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر ابو جہل چپ رہ گیا، جواب نہ دے سکا۔ دل کے کسی کونے میں وہ کچھ محسوس تو کر رہا تھا مگر ماننا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل ابو جہل ایک جھوٹا اور ظالم انسان تھا۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک تیز روشنی دکھائی دی۔ لوگوں نے سمجھا شاید کوئی ستارہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن حقیقت میں فرشتے گواہی دے رہے تھے کہ اس بچے کی آنکھوں کے آنسو سے ایک دن عظیم کتاب نازل ہوگی۔ یہی سب سے عظیم انسان اور آخری نبی ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ ادھر یہودیوں کو جب اس معجزاتی واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ ان میں سے ایک یہودی اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ پیشوا سن کر بولا، میں انہیں پہچان گیا ہوں، یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ان کے دو نشان ہیں، ایک ان کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا اور بولا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئیں، اس لیے ہم سچائی کا انکار کریں گے۔ دوسری طرف ہر سال چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ جانے کی درخواست کی۔ چچا ابو طالب ٹال نہ سکے، چنانچہ اگلے دن تجارتی قافلہ روانہ ہوا۔ کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد قافلہ بصرہ نامی مقام پر پہنچا اور آرام کرنے لگا۔ اس جگہ سے کچھ دور عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچے کے سر کے اوپر ایک سفید بادل کا ٹکڑا ہے جو ہر قدم پر اس کے ساتھ چل رہا ہے اور اسے سایہ دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر راہب حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنی مذہبی کتابیں کھولی اور تحقیق کے بعد یقین کر لیا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اس نے قافلے والوں کو بلایا اور ابو طالب سے کہا، یہ بچہ یقیناً اللہ کا آخری نبی ہے، اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد واقعی کچھ رومی سپاہی وہاں پہنچے اور پوچھا کہ یہاں کوئی آخری نبی تو نہیں؟ راہب نے انہیں ٹال دیا اور قافلہ واپس مکہ کی طرف لوٹ آیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن واپس آتے ہوئے دیکھا کہ غلاموں اور عورتوں کو گرم لوہے سے داغا جا رہا ہے، عورتوں کی اونچی قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ آپ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ نے ابو لہب کو دیکھا جو ایک لونڈی کو مہنگے دام بیچ رہا تھا، اس کا شوہر گڑ گڑا رہا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی اور اس عورت کو آزاد کروا دیا۔ پھر مکہ میں طویل عرصہ بارش نہ ہوئی، قحط ہو گیا۔ لوگ کعبہ کے پاس دعا کے لیے جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو آسمان پر بادل آ گئے، ٹھنڈی ہوا چلی اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ پورا مکہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ خندق کی لڑائی سے کچھ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ کرام کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھود رہے تھے۔ کھدائی کے دوران اچانک ایک بہت سخت پتھر سامنے آ گیا جسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خندق میں ایک ایسا سخت پتھر نکلا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود نیچے اتر کر دیکھتا ہوں۔ اس وقت کئی دنوں کی بھوک نے آپ کو کمزور کر رکھا تھا اور تقریباً تمام صحابہ بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے مسلسل محنت کر رہے تھے۔ آپ نے گدال ہاتھ میں لی اور زور سے اس پتھر پر ضرب لگائی۔
اسی لمحے وہ سخت پتھر ٹوٹ کر ریت کی طرح بکھر گیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیں گے۔ وہ گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس تھوڑے سے جو ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہیں پیس کر آٹا بنا لو، اور انہیں یاد آیا کہ گھر میں بکری کا ایک بچہ بھی ہے جس سے سالن تیار ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک غریب آدمی ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے گھر تناول فرما لیں۔ اگر آپ میری دعوت قبول فرما لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر نہ صرف ان کی دعوت قبول فرما لی بلکہ بلند آواز میں تمام صحابہ کو فرما دیا کہ آج ہم سب جابر کے گھر کھانا کھانے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ صحابہ کی تعداد 400 سے لے کر 1000 تک تھی۔ وہ گھبرا کر دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ چند افراد کے ساتھ تشریف لائیں گے، مگر آپ نے تو سبھی کو دعوت دے دی۔ اب 400 سے لے کر 1000 تک صحابہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ مجھے اس کا اندازہ نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب اور بے سر و سامان آدمی ہوں۔ اب کیا ہوگا، میں کیا کروں گا؟ اس پر رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جابر، کھانے میں برکت اللہ دیتا ہے، تم کوئی فکر نہ کرو، تم گھر واپس جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ اور ایک بات سنو، تم ہمیں کھلانے کے لیے کیا تیاری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ گھر میں تھوڑی سی مقدار میں جو ہے اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ ہے، انہی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو ہانڈی کا ڈھکن بند ہی رکھنا اور روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر برتن میں ڈھکن لگا کر رکھنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ دونوں برتنوں کے ڈھکن مت کھولنا۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو کر گھر لوٹے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرما لی تھی۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی تو وہ بہت خوش ہو گئیں۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جس کی عمر لگ بھگ 8-9 سال تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی، بیٹا عبداللہ ادھر آؤ، ہمیں اپنی بکری کے بچے کو ذبح کرنا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ پھر وہ بیٹے کو ساتھ لے کر تھوڑی دور گیا اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا اور ہانڈی میں چڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ بار بار باہر سڑک کی طرف جھانک کر دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں یا نہیں۔ ادھر ان کا چھوٹا بیٹا گھر کے اندر سو رہا تھا۔ جب وہ نیند سے جاگا تو بکری کے بچے کو ڈھونڈنے لگا، کیونکہ وہ اسے بہت پیارا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ جب اسے بکری کا بچہ نہیں ملا تو اس نے بڑے بھائی عبداللہ سے پوچھا، بھائی ہمارا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ وہ مل نہیں رہا۔ بڑے بھائی عبداللہ نے کہا، جب تم سو رہے تھے تو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ابا جان نے آج اسے ذبح کر دیا۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی رونے لگا۔ اسے چپ کرانے کے لیے عبداللہ اسے اس جگہ لے گیا جہاں بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر چھوٹے بھائی نے معصومیت سے کہا، بھائی ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ عبداللہ تب بولا، اگر تم دیکھو گے تو یہاں لیٹ جاؤ۔ چھوٹا بچہ صرف 2-3 سال کا تھا اور دونوں نادان تھے۔ چھوٹے بھائی نے اس کی بات مان لی اور وہ وہاں لیٹ گیا۔ جب وہ لیٹ گیا تو نادان عبداللہ نے اس کے گلے پر چاقو پھیر دیا۔ گلے سے خون بہہ نکلا اور چھوٹا بچہ تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بری طرح ڈر گیا۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ پھر سڑک کی طرف آئے کہ دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر عبداللہ گھبرا کر ایک کھجور کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ جب جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہنچے تو ان کی نظر اچانک اپنے چھوٹے بیٹے پر پڑی۔ ان کا چھوٹا جگر کا ٹکڑا خون میں لت پت زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اب وہ تیزی سے اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس دوڑا اور اسی وقت ان کے پیارے چھوٹے بیٹے کی سانس اس کے سینے سے ہی نکل گئی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے چھوٹے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگے
اور اپنے دل کو سمجھایا۔ انہوں نے بچے کو لے کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہوئے گھر کے اندر آئے۔ گھر سے بیوی باہر آئیں اور پوچھا کیا ہوا، کیوں آواز دے رہے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، بیوی ہمارا بچہ ہمارے سینے کا ٹکڑا اب نہیں رہا، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ بیوی نے یہ سن کر کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں مان سکتی، میرا جگر کا ٹکڑا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بیوی صبر کرو، حوصلہ رکھو، بالکل مت رو، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آ رہے ہیں، اگر وہ آ کر ہمارا روتا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو پوچھیں گے، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تم بالکل مت رو۔ بیوی کو سمجھا کر انہوں نے بچے کو لے جا کر رسوئی کے پیچھے لٹا دیا اور ایک کمبل سے اس کا جسم ڈھک دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو آواز دی اور سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ عبداللہ اس وقت بھی کھجور کے پیڑ پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کی موت کے بعد اسے ڈر تھا کہ اگر ابا جان نے اسے پکڑ لیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی ڈر سے وہ کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا اور چپ چاپ پیڑ کی چوٹی پر بیٹھا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے بڑھے تو عبداللہ نے سوچا کہ یہاں رہنا محفوظ نہیں ہے، ابا جان کسی بھی وقت اسے دیکھ سکتی ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ پیڑ سے نیچے اترنے لگا، اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا، اسے شدید چوٹ لگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرنے کی آواز سنی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں انہوں نے پایا کہ عبداللہ کھجور کے پیڑ کے نیچے پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہ فوراً دوڑے اور اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچے اور اسے گلے لگا لیا، لیکن اتنی شدید چوٹ اور گرنے کی وجہ سے عبداللہ کی بھی جان نکل چکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان دونوں پیارے جگر کے ٹکڑے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس دکھ اور تکلیف کو سہنا کتنا مشکل تھا، یہ بیان کرنا ناممکن تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے عبداللہ کو گود میں اٹھایا اور روتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دی، بیوی تم کہاں ہو؟ اس وقت ان کی بیوی باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی آواز سن کر وہ چونک گئی اور فوراً باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکی اور چیخ کر کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں مان سکتی، آج اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر کی دعوت قبول کی ہے اور آج ہی ہمارے جگر کے ٹکڑے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، میں یہ نہیں مان سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون لہجے میں کہا، بیوی اتنا رونا دھونا مت کرو، تم اس واقعہ کو ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہماری سخت آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہمیں ناکام نہیں ہونا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر دیکھیں گے کہ ہم دونوں رو رہے ہیں تو ہمارے گھر کا کھانا کسی بھی حال میں قبول نہیں کریں گے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی، ہمیں دکھ ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو لے کر باورچی خانے کے پیچھے چھوٹے بیٹے کے پاس لٹا دیا اور دونوں کو ایک کمبل سے ڈھانپ دیا۔ باہر صحابہ کی لمبی قطار دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ہمارے گھر آ گئے ہیں، جلدی کھانا پیش کرنے کی تیاری کرو۔ بیوی نے آٹا کا پیڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے اس میں تھوڑا سا اپنا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد گوشت کی ہانڈی کے پاس جا کر فرمایا کہ تم اس ہانڈی کو چولہے سے نیچے مت اتارنا، وہیں سے شوربہ اور گوشت نکال کر پیش کرنا۔ اس کے بعد گھر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر تشریف لے جانے کی دعوت دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر ایک قدم رکھا اور دوسرا قدم ابھی باہر تھا تو اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ سے فرمایا ہے کہ جب آپ جابر کے گھر کھانا کھائیں گے تو آپ ان کے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر کی طرف مڑے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر تمہارے دو بیٹی ہیں، انہیں بلاؤ۔
ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ بعد میں کھا لیں گے، آپ لوگ شروع کریں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر سخت انداز میں فرمایا، نہیں تم انہیں ابھی بلاؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں گھر کے اندر سے کسی کے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، گھر کے اندر کون رو رہا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میرے ساتھ تشریف لائیے، آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر باورچی خانے کے پیچھے گئے۔ وہاں کمبل میں ڈھکے ہوئے دو جسم دکھائے اور کہا، یہ میرے دونوں بیٹی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کے بیٹو، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں، اٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہہ گئے، اللہ کے حکم سے دونوں بچوں کی جانیں واپس ان کے سینوں میں آ گئیں اور دونوں زندہ ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بھائیوں کو گلے لگا لیا اور گھر کے اندر لے آئے اور سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے صحابیو، تم سب سن لو۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، سب کو کھانا پیش کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا اور سب کا گوشت اور روٹیاں دینے لگے۔ پھر فرمایا، اے جابر، اب گوشت اور روٹی کا برتن کھولو۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ ہانڈی میں پہلے جتنا ہی گوشت تھا، ایک ٹکڑا بھی کم نہ ہوا تھا اور روٹیاں بھی پہلے جیسے ہی موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ہڈیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہڈیوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کی۔ یہی تھا صحابہ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سچا عشق اور خالص عقیدت۔ مدینہ منورہ کی فضا میں اس وقت ایک عجیب سا سکون تھا۔ کھجور کے درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے۔ دور مسجد نبوی کی طرف سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لوگ جوق در جوق اللہ کے راستے پر آ رہے تھے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے تھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ لیکن سب خوش نہیں تھے۔ مدینہ کے کچھ یہودی قبائل کے دلوں میں حسد اور دشمنی بھری ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک یہودی عورت تھی جس کا نام لبیدہ بنت عاصم تھا۔ وہ جادو میں ماہر تھی اور شیطانی طاقتوں کی پوجا کرتی تھیں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور چالاکی سے وہ کنگھی حاصل کر لی جس میں آپ کے مبارک بالوں کے چند گچھے لگے ہوئے تھے۔ اس نے ان بالوں کو ایک دھاگے میں 11 گرہیں باندھ کر ہر گرہ پر جادو کا منتر پڑھا اور پھونک ماری۔ پھر اس گرہ بندشے کو کھجور کے خشک چھلکوں میں لپیٹ کر زروان نامی ایک پرانے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں جادو کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے لگا۔ کبھی دل اداس ہو جاتا، کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا ہے اور کبھی لگتا کہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے۔ ایک رات جب آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ نے خواب میں 2 فرشتے دیکھے، ایک سرہانے بیٹھا اور دوسرا قلموں کی طرف۔ ایک نے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کہاں؟ اس نے کہا کہ زروان نامی کنویں میں۔ اگلے دن صحابہ وہاں پہنچے۔ کنویں کا پانی سرخی مائل تھا اور نیچے ایک گرہ بندش نظر آئی۔ اسے نکال کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ جب آخری آیت پڑھی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ جسم ہلکا ہو گیا ہے، دل کو سکون نصیب ہو گیا ہے اور آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے ہیں۔ صحابہ خوشی سے رو پڑے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں، اور اس عورت کو معاف فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو۔ محترم ناظرین،
امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔